پھوپھی نے مجھے آواز دے کر اپنے پاس بلایا۔ زرینہ پھوپھی، شیرو، یہ معید تو کسی امیر گھر سے لگتا ہے بیٹا۔ امیر گھروں کے بچے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تم ذرا بچ کر رہنا۔ میں نہیں چاہتی تم کسی غلط سنگت میں پڑ جاؤ۔ تم ہم سب کی آنکھوں کے تارے ہو۔ اگر تمہیں کچھ ہوا تو ہم سب ٹوٹ جائیں گے بیٹا۔ پھوپھی جی، آپ فکر مت کیجیے، میں کبھی غلط سنگت میں نہیں پڑوں گا۔ اور رہی بات معید کی، تو وہ بہت اچھا ہے اور بہت اچھی فیملی سے ہے۔ آنٹی تو بالکل ماں جیسی ہے، اور پتہ ہے مجھے بھی وہ معید کی طرح ہی پیار کرتی ہے۔ زرینہ پھوپھی، دیکھنے میں تو مجھے بھی یہ لڑکا اچھا ہی لگتا ہے، جیسے اس نے آداب کیا۔ مجھے بھی لگتا ہے کہ اس کی تربیت اچھی ہے۔ اتنے میں زبیر بھائی بھی کچھ سامان لے آئے جو پھوپھی جی نے منگوایا تھا۔ پھوپھی نے جلدی سے ہمارے لیے چائے ناشتہ تیار کر دیا۔ ہم سب چائے ناشتہ کر رہے تھے کہ ناہیدہ باجی بھی آ گئی اور مجھے سامنے دیکھ کر خوشی سے اچھل پڑی اور بھاگ کر میرے گلے لگ گئی۔ ناہیدہ باجی، آخر تجھے ٹائم مل ہی گیا۔ تو نے تو کہا تھا کہ میں جلدی ہی آؤں گا، اور اب آ رہا ہے۔ ویسے تو پورا ہیرو لگ رہا ہے۔ کہیں کالج میں کوئی گرل فرینڈ تو نہیں بنا لی؟ شیرو، کیا باجی، آپ بھی میری ٹانگ کھینچنے لگی۔ وہ تو معید نے مجھے زبردستی یہ کپڑے دلوا دیے تاکہ کالج میں کوئی مجھے کپڑوں کی وجہ سے باتیں نہ سنائے۔ مائرہ مامی، ارے بھائی، ہم بھی یہاں ہیں، ہم سے بھی مل لو۔ مامی کی بات سن کر باجی نے مامی اور ماما کو دیکھا اور ان سے ملی۔ باجی نے معید کی طرف دیکھا تو میں نے انہیں معید کے بارے میں بتایا۔ ناہیدہ باجی، تھینکس معید، تم نے اس جنگلی کو ہیرو بنا دیا۔ سچ سچ بتاؤ، اس نے کوئی گرل فرینڈ تو نہیں بنا لی کالج میں؟ میں نے سنا ہے تمہارے کالج میں ایک سے ایک بڑھ کر فیشن کرنے والی لڑکیاں پڑھتی ہیں، کہیں کسی نے اسے پھنسا تو نہیں لیا؟ معید، ارے نہیں باجی، شیرو ایسا نہیں ہے، لڑکیاں تو اس کے پیچھے پڑی ہیں، مگر یہ کسی سے بات نہیں کرتا۔ معید کی بات سن کر باجی بہت خوش ہوئی۔ زرینہ پھوپھی، میرا بیٹا تو پہلے ہی ہیرو ہے، اب تو ان کپڑوں میں اور بھی اچھا لگ رہا ہے۔ ناہیدہ باجی، میں نے اپنے کالج کی لڑکیوں سے بہت قصے سنے ہیں تمہارے کالج کے۔ کاش کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوتی، کالج میں کتنا مزہ آتا۔ ہم ایسے ہی باتیں کرتے رہے اور 5 بج گئے۔ مجھے پریکٹس پر بھی جانا تھا، اس لیے میں نے پھوپھی سے جانے کی اجازت مانگی۔ ہم گھر سے نکلنے ہی والے تھے کہ ناصرہ باجی گھر آ گئی۔ مجھے سامنے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی۔ جاب کی وجہ سے پینٹ شرٹ پہنی تھی، اس ڈریس میں وہ بہت خوبصورت اور سمارٹ لگ رہی تھی۔ وہ ہم سب میں سب سے بڑی تھی اور سب سے زیادہ وہ مجھے پیار کرتی تھی۔ مجھ سے ملنے کے بعد وہ مجھ سے گلہ کرنے لگی۔ ناصرہ باجی، اب ملا تجھے ٹائم، اب آئی یاد اس بہن کی۔ تم سب سے بات کرتے ہو، ناہیدہ سے، ثنا سے، راحیلہ سے، مگر کبھی مجھے فون نہیں کیا۔ شیرو، سوری باجی، مگر میرے پاس آپ کا نمبر نہیں تھا، پر آپ نے بھی تو فون نہیں کیا۔ ویسے اب تو میں اسی شہر میں ہوں، آپ جب بلائیں گی میں آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ باجی پہلے سے بھی کئی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی ہیروئن ہو۔ معید بھی ان کی خوبصورتی کو بڑی غور سے دیکھ رہا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ ناصرہ باجی میری کزن ہے۔ میں نے معید کو باجی سے ملایا اور اس نے بھی ناصرہ باجی کو باجی کہہ کر بلایا۔ میں نے ناصرہ باجی سے 10 منٹ بات کی اور پریکٹس پر جانے کا بول کر اجازت طلب کی۔ انہوں نے مجھے پھر سے آنے کو بولا۔ ماما مامی نے آج رات زرینہ آنٹی کے یہاں رہنا تھا اور کل صابرہ آنٹی کے یہاں جانا تھا۔ میں معید کے ساتھ گھر آیا اور پھر چینج کر کے پریکٹس پر چلا گیا۔ اس کے بعد کچھ خاص نہیں ہوا اور میں واپس آ کر تھوڑا بہت معید کے ساتھ ٹائم پاس کیا اور رات کا کھانا کھا کر سو گیا۔ صبح میں گراؤنڈ سے ایکسرسائز کر کے واپس آیا تو آج بھی آنٹی چھت پر یوگا کر رہی تھی، مگر آج انہوں نے الگ کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ آج انہوں نے بنا آستینوں کی ٹی شرٹ اور رانوں تک شارٹ پہنی ہوئی تھی۔ شارٹ کے اندر سے جھانکتی ان کی گوری ملائم ٹانگیں اپنی خوبصورتی کو بیان کر رہی تھی۔ میں ان کی گوری گوری ٹانگوں کو دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ تم آ گئے شیرو، ذرا ادھر آؤ، میری مدد کرو۔ میں آنٹی کے پاس چلا گیا۔ میری نظر بار بار ان کی ٹانگوں پر جا رہی تھی۔ یہ بات آنٹی نے بھی نوٹ کر لی تھی شاید۔ میں یہاں لیٹتی ہوں، تم ذرا میری ٹانگوں کو پکڑ کر میرے سر کی طرف دباؤ اور میری کمر کو دبا کر رکھنا، اس سے میری ٹانگیں اچھی طرح کھل جائیں گی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیسے کروں۔
आंटी ने लेट कर मुझे पाँव की तरफ आने का इशारा किया और सीधी करके ऊपर उठा रही। उनका उभार टाइट फिटिंग की वजह से कपड़ों के बीच में से पता चल रहा था। मेरी हालत पतली होना शुरू हो गई थी और छोटू साहब भी नींद से जागने लगा था। अब घुटनों पर बैठ जाओ और मेरी वर्जिश में मदद करो, जैसे वो कहती रही मैं करता रहा। अब छोटू साहब बार बार उनकी खिड़की पर दस्तक दे रहा था। आंटी खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, मगर उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। हालत मेरी भी गैर हो रही थी। उनका चेहरा लाल पड़ रहा था। हम दोनों की नज़रें मिल रही थी। अचानक मेरे ज़मीर ने मुझे रोका और मैंने आंटी की टांगों को छोड़ दिया और अपनी जगह से खड़ा हो गया। आंटी, मैं कॉलेज के लिए लेट हो जाऊंगा, मुझे तैयार भी होना है। आंटी मेरी तरफ हैरानी से देख रही थी कि मैं अचानक कैसे उनके ऊपर से उठ गया। अभी हम दोनों मज़े ले रहे थे। खैर, उन्होंने भी बात को समझा और बोली, कोई बात नहीं, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए जूस लाती हूँ। एंड थैंक्स फॉर हेल्प। मैं भागकर कमरे में गया क्योंकि मेरा आंटी को साफ नज़र आ सकता था। वैसे तो उन्होंने दबाव अच्छी तरह फील किया होगा, मगर मुझे शर्म आ रही थी। मैंने जल्दी से कपड़े उतारे और बाथरूम में घुस गया। शावर के नीचे खड़ा हुआ तो ठंडे पानी से मेरे जिस्म की गर्मी कुछ कम होने लगी। मैं खुद को कोसने लगा कि मुझे क्या हो जाता है। आखिर आंटी को देखकर मैं खुद को रोक क्यों नहीं पाता। वो क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में। आखिर वो मेरी दोस्त की माँ है। माँ से मुझे नायला मामी याद आ गई। कैसे मैंने अपने रिश्ते को सूली पर चढ़ा दिया। चाहे मैंने जो किया उसमें रत्ती भर भी हवस नहीं थी, मगर शायद कोई और रास्ता भी हो सकता था उनकी जान बचाने का। आखिर मैं क्यों खुद को रोक नहीं पाता और हवस के आगे झुक जाता हूँ। मैं शावर के नीचे नहाता हुआ खुद को कोसता रहा। मैं जल्दबाजी में कपड़े बाहर ही भूल गया था। मैं तौलिया लपेटकर बाथरूम से बाहर आया तो सामने आंटी जूस का गिलास पकड़कर खड़ी थी और मेरे जिस्म को बड़े गौर से देख रही थी। मैं जल्दी से कपड़े निकालने लगा तो आंटी बोली, शेरू, पहले ये जूस पी लो, कपड़े बाद में पहन लेना। मैं आंटी के सामने शर्म महसूस कर रहा था। मैंने सोचा जल्दी से जूस पी लेता हूँ, तभी आंटी बाहर जाएंगी। मैं जूस का गिलास लेने आगे बढ़ा तो आंटी मुझे गिलास पकड़ाते हुए मेरे ऊपर गिर गई, जिससे जूस मेरे ऊपर गिर गया। मैंने आंटी को संभाला और उन्हें गिरने से बचाया, मगर इस दौरान मेरा तौलिया कब निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। आंटी तो संभल गई, मगर मुझे तौलिए के गिरने का पता नहीं था। आंटी जब काफ़ी देर तक मेरी रानों के दरमियान देखती रहीं तो उनकी नज़रों का पीछा करने से मुझे पता चला कि मेरा तौलिया नीचे गिरा पड़ा है। मैंने फ़ौरन से तौलिया उठाया और कमर पर लपेट लिया। सॉरी आंटी, वो गलती से हो गया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आंटी मुस्कुरा कर, अरे कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी गलती थोड़ी है, तुमने तो मुझे गिरने से बचाया। मैं तुम्हारे लिए दूसरा गिलास लाती हूँ। आंटी की नज़र बार बार मेरे छोटू सरकार की तरफ जा रही थी। मैं आंटी के जाते ही जल्दी से तैयार हो गया और नीचे चला गया। मुझे डर था कहीं फिर से कोई बात ना हो जाए। आंटी ने मुझे जूस का गिलास दिया और अपने कमरे में चली गई। इतनी देर में मोहित भी आ गया। हमने नाश्ता किया और कॉलेज के लिए निकल गए।